تو رشتہ داری اگر بن رہی ہے آج کے زمانے میں آپ کے ولی میں سے، تو آپ صاحب استطاعت ہے تو ولیمہ کریں، ان رشتہ داروں کو بلائیں۔ ایک بندہ مجھ سے کہہ رہا تھا ان کو کھلاؤ یا نہ کھلاؤ ایک ہی بات ہے، اس کا مطلب کیا ہو کھلاؤ یا نہ کھلاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کا مطلب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ کے ساتھ احسان کیا جائے آپ بدلہ لیں، اگر وہ آپ کو نہ بھی بلائیں آپ اسے بلائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رشتہ داری کو جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بارک اللہ لک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت دے، لیکن ساتھ میں فرمایا اولم ولو بشأۃ، ولیمہ کرو چاہے وہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ ولیمہ 2 مد کھجوروں سے بھی کرا ہے اپنے ازواج مطہرات کا، عملاً بھی ثابت ہے اور قولاً بھی ثابت ہے، دونوں طریقوں سے ولیمہ سنت ہے۔ آج کے زمانے میں یہ چیزیں اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے رشتہ داروں میں رنجشیں بڑھ گئی ہیں، عداوتیں، رنجشیں، اور کبھی ملتے نہیں ہیں، دنیاوی چیزوں میں مگن ہیں سارے۔ یہ ایک موقع ملتا ہے ولیمہ کا کہ تاکہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، ان کے ساتھ ملیں، بیٹھیں۔ غم میں تو سارے امڑ کے آتے ہیں، وہ تو اچانک ہے، اللہ بچائے غموں سے، لیکن خوشیوں میں کم سے کم آپ شریک کریں اوروں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإنه مكاثر بكم الأمم۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تر للمتحابين مثل النكاح۔ وقال الله تعالى في القرآن في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پاک ہے وہ ذات جو کہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اور ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم یہ بھی شہادت دیتے ہیں کہ آقائے نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بھیجے گئے بندے برحق نبی ہیں اور رسول ہیں جو عالم دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیے گئے۔ یہ بڑا متبرک مجلس ہے جو کہ معروف ہے نکاح مجلس کے نام سے، تو میں بیان کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا اور نہ ہی یہاں بیان کرنا چاہیے، لیکن میں کچھ یاد دہانیاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ قابل احترام اور زیادہ تجربہ کار، جو کہ جانتے ہیں نکاح کے بارے میں اور کئی نکاحوں میں شریک بھی ہوئے ہوں گے، لیکن میرا کام آپ کے سامنے صرف وہ دین بتانا ہے جو کہ کتابوں میں رائج ہے، یعنی ہمارے شرعی عمل سے کہ ایک نکاح صحیحہ میں کتنے اعمال ہونے چاہیے۔ تو میں کچھ منٹ لوں گا، یہ یاد دہانی آپ لوگوں کے لیے ہوگی، خاص کر جوانوں کے لیے اور میرے لیے، بالخصوص میرے لیے، بالعموم آپ لوگوں کے لیے۔ اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں ری آئٹریشن، یعنی کسی چیز کو اتنی بار دہرانا تاکہ وہ یاد ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ شرعی امور سے نکاح میں صرف 3 چیزیں ہی ہیں: فرض، واجب اور سنت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگر شرعی امور دیکھیں تو صرف 5 ہیں، شرعی امور صرف 5، 2 فرض، 1 واجب اور 2 سنت، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نکاح میں نہیں، کوئی بھی چیز شادی میں نہیں ہوتی۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے علماء کرام نے اسے بانٹا ہے 2 کیٹیگریز میں۔ پہلی کیٹیگری کہلاتی ہے ارکان، نکاح کے ارکان۔ نکاح کے اراکین 2 ہیں اور ان کے شرائط 3 ہیں، بس یہی 3 چیزیں میں رکھوں گا، اور یہ 2 چیزیں ہو گئی، کل ملا کے 5 چیزیں۔ جو ارکان 2 ہیں، ارکان میں اس طریقے سے اور شرائط اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھتا جاؤں کہ مان لیجئے کہ ایک بندہ عمارت بنا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے۔ مکان کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے زمین کی، ہوا میں تو مکان بنتا نہیں ہے، تو بنیادی ارکان مکان کے لیے ہوا زمین، اینٹ، پتھر، لوہا، ریت وغیرہ، جسے ہم بیسک را میٹیریل کہتے ہیں یا بیسک انگریڈین کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ارکان، جس کے بغیر مکان کا بننا ناممکن ہے، محال ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے مکان کے بارے میں، کہ زمین ہی نہیں، ہم مکان کے بارے میں تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ شرائط مکان کے لیے بنانے کے لیے یہ ہیں کہ جو مکان کا حصہ نہیں ہوتی لیکن مکان کا ان کے بغیر بننا محال ہے، مطلب آپ نے را میٹیریل سارا جمع کر دیا، زمین کا بھی تعین کر دیا، اراکین فٹ ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ لوگوں کے پاس دسل نہیں ہے، چھان نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں کاریگر حضرات، مزدور نہیں ہے، تو مکان نہیں بنے گا۔ تو اسے ہم کہتے ہیں شرائط۔ شرائط اس کے اندر نہیں ہوتے، لیکن شرائط کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ چیز بن سکے۔ نکاح بھی ایک عمارت کی طرح ہے اور اس کے بھی کچھ ارکان ہیں، ارکان صرف 2 ہی ہیں اور شرائط اس کے کل ملا کے 3 ہیں۔ ہم ارکان کی بات کریں نکاح کی تو پہلا رکن ہے اس کا میاں بیوی کا ہونا، جیسے وہاں پہ زمین کا ہونا، یہاں پہ میاں بیوی کا ہونا اور اس میں نکاح کا جائز ہونا ضروری ہے۔ جب میاں بیوی ہوں گے تبھی نکاح ہوگا، کیونکہ نکاح کا لغوی مطلب جو ہمیں آج تک سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک معاہدہ ہے بین الرجل و امرأہ، کہ یہ معاہدہ ہے ایک عورت کے بیچ میں اور ایک مرد کے بیچ میں، مرد اور عورت کا ہونا ضروری ہے اور ان میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ رکاوٹ کا مطلب عدت، رضاعت ہے، ایسے کئی چیزیں ہیں، ہم اس باتوں میں نہیں پڑھیں گے، رضاعت، عدت وغیرہ ان چیزوں میں یہ نکاح کو روکتی ہیں۔ تو پہلی ارکان یا پہلا رکن نکاح کا ہے میاں بیوی کا ہونا اور ان میں نکاح کا جائز ہونا۔ دوسرا رکن نکاح میں قرار دیا جاتا ہے ایجاب و قبول، اس پہ سارے کے سارے ائمہ متفق ہیں،
امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ سب کے سب متفق ہیں کہ ایجاب و قبول فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ ایجاب لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے اور قبولیت لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایجاب و قبول ضروری ہے۔ یہ دو بیسک ارکان ہیں جسے ہم کہتے ہیں پرنسپیم انگلش میں، یا بیسک انگریڈینٹس، جس کے بغیر نکاح کا ہونا محال ہے۔ اس کے علاوہ ہم شرائط پہ آتے ہیں۔ یہ دو ہی ارکان ہیں، بس یہ ذہن نشین کرنا ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ بڑا مشہور ہے کہ میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی۔ اسلام میں یہ چیز نہیں چلتی، قاضی بہت کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا وہاں پہ ایجاب و قبول میاں بیوی کا ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ اب شرائط ضروری ہیں۔ شرائط نکاح کا حصہ نہیں ہے، باہر سے ہیں، لیکن شرائط اگر نہ ہو تو نکاح جو ہے وہ وائڈ اب انیشیو ہو جاتی ہے، مطلب نکاح فاسد قرار دی جاتی ہے۔ تو 3 شرائط آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم ذہن نشین کریں 3 شرائط کو۔ پہلی شرط ہے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، اس پہ دوسرا رکن آ جاتا ہے، وہ ہے 2 شاہد، 2 گواہ کا ہونا۔ ایک اور حدیث ہے مرفوعاً ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم سے فرماتے ہیں کہ لا نکاح الا بولی و شاہدین، کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ولی راضی نہ ہو اور 2 شاہد نہ ہو۔ ولی پہ چونکہ اعتراض ہیں، اختلاف ہے ائمہ حضرات کا، لیکن شاہد پہ کسی کا اعتراض نہیں بغیر امام مالک کے۔ امام مالک رحمہم اللہ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن 3 ائمہ اس پہ متفق ہیں کہ 2 شاہد کے بغیر نکاح ثابت ہوتا ہی نہیں ہے، وہ نکاح باطلہ قرار دی جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 2 شرائط رکھے۔ پہلی شرط لا نکاح الا بولی و شاہدین، اور وہ ہوگی دوسری شرط کہ لا نکاح الا بشاہدین، شاہدین کے بغیر، 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسری شرط حق مہر۔ حق مہر کا ادا ہونا ضروری ہے، جو یہاں پہ ادا ہوا الحمدللہ رب العالمین۔ اور بہتر یہ ہے کہ جتنا بھی مہر طے ہوا وہ پہلے سے ہی معجل، آج کے زمانے میں معجل اور معجل کا حساب کیا گیا، پہلے سے ہی ختم ہونا ضروری ہے، اور یہ سارا کیلکولیٹ کر کے لکھا ہوا جانا ضروری ہے تاکہ کل کو کوئی فتنہ نہ بنے۔ اور ضروری چیز ذہن نشین کرنی یہ ضروری ہے کہ مہر جو ہے یہ صرف اور صرف لڑکی کا حق ہے، نہ ہی اس میں مرد کا کوئی آنا جانا ہے، نہ اس میں ساس کا، نہ سسر کا، نہ خاوند کا، کسی کا بھی نہیں ہے، ملکیت لڑکی کی ہے۔ یہی کچھ دن پہلے ہمیں یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ ایک لڑکی نے ہمیں بتایا کہ ساس نے ہم سے کہا، یہ سسر نے کہا کہ آپ کا مہر، آپ نے مہر کا کیا کیا؟ میں نے لڑکی سے کہا کہ سسر ہوتا کون ہے مہر سے پوچھنے والا؟ یہ ملکیت لڑکی کی ہے، چاہے وہ اپنے والد صاحب کے پاس رکھے، کسی جائز کام میں صرف کر دے، یا کہیں پہ بھی رکھے، خرچ کر دے، اپنے پاس رکھے، ذخیرہ کر کے رکھے، بینک میں رکھے، کہیں پہ بھی تحفظ کر کے رکھے، یہ لڑکی کی۔ اور کسی بھی سوسائٹی میں، سو کال سوسائٹی، مہذب سماج اور جتنے بھی ادیان اس دنیا میں گزرے ہیں، آج تک کسی نے بھی کہیں پہ بھی آپ دیکھیں کسی کے بھی شادیوں میں عورت کو یہ حق حاصل نہیں، صرف اسلام میں الحمدللہ حق مہر۔ اور قرآن نے کہا ہے جب آپ نکاح کریں تو اپنے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے حق مہر کو ادا کریں۔ تو حق مہر ہمارے پاس تیسرا شرط ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 2 فرائض بیان کیے، میاں بیوی کا ہونا، دوسرا فرض ایجاب و قبول ہونا، اور 3 شرائط۔ پہلی شرط ولی کی اجازت، دوسری شرط 2 شاہدوں کا ہونا، اور تیسری شرط حق مہر کا ادا ہونا۔ یہ 5 چیزوں کے علاوہ نکاح کا نام کچھ نہیں ہے، باقی سارے لغویات فرسودات اور کچھ بھی نہیں۔ اب سوال بات آتی ہے کہ میں نے پہلے سے عرض کیا آپ کے سامنے فرائض، واجب اور سنت۔ فرائض میں کلیئرٹی ہے کہ پہلی چیز ایجاب و قبول اور 2 گواہ کا ہونا، یہ فرض ہے، فرض عین ہے کہ 2 اگر ایجاب و قبول ہوا اور 2 گواہ قائم ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ لیکن حق مہر کا ادا ہونا ضروری ہے، کیونکہ حق مہر واجب ہے، واجب صرف ایک ہے، بس حق مہر کا ادا ہونا۔ اس کے بعد میں 2 سنت ہیں جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہونا چاہیے۔ پہلی سنت خطبہ نکاح، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ خطبہ نکاح آپ کو مل جائے گا حدیثوں میں، مشکات المصابیح میں امام تبریزی رحمہ اللہ اسے لاتے ہیں۔ اور خطبہ نکاح بالکل آسان ہے، جیسے تشہد بیان کرنا، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا،
تشہد بیان کرنا، اس کے بعد 4 آیت قرآن سے بیان کی جاتی ہے، سورہ بقرہ سے 1، سورہ آل عمران سے 1، سورہ نساء سے 1 اور سورۃ الاحزاب سے 2، ٹوٹل میں 4 آیتیں بیان کی جاتی ہیں۔ بس یہ خطبہ نکاح سنت کا درجہ رکھتی ہیں، جو آپ کے سامنے بیان ہوا۔ الحمدللہ ہم نے اس سنت پہ عمل کیا اور ہم نے بغور سنا۔ اب اس کے بعد ایک اور سنت بھی ہے، اسے کہتے ہیں ولیمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہی کچھ ہی دنوں پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا کہ ہمارے ایک عزیز نے نکاح کیا لیکن اس میں ولیمہ کسی کو نہیں دیا۔ میں نے پوچھا حضرت کیا وہ صاحب استطاعت تھے؟ بولا ہاں، اچھے سے گھر میں گاڑیاں واڑیاں وغیرہ اور بڑی محل بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر صاحب استطاعت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس سنت کو حذف کرنا اس کا یہ گناہ ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، میں پھر سے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ولیمہ دیں۔ اور یہ میں آپ کے سامنے حدیث کچھ رکھتا ہوں، پہلے قولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، فرمایا عبد الرحمن آپ کے جسم پہ یا آپ کے بدن پہ یہ زعفرانی رنگ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت سے نکاح کیا 5 درہم کے عوض۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بارک اللہ لک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت دے، لیکن ساتھ میں فرمایا اولم ولو بشأۃ، ولیمہ کرو چاہے وہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہو تو کم سے کم ایک بکری ولیمہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ قولاً ثابت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ولیمہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ازواج مطہرہ ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جس طریقے سے ولیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا کیا، ایسے کسی ازواج مطہرات کا نہیں کیا۔ پورے مدینے کے لوگوں کو شکم سیر کھلایا گیا، شکم سیر کھلایا گیا، شکم سیر کھلایا گیا اور گوشت اور روٹی۔ اور یہ بھی ثابت ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ 2 مد سے بھی کرایا ہے اپنے ازواج مطہرات کا۔ عملاً بھی ثابت ہے اور قولاً بھی ثابت ہے، دونوں طریقوں سے۔ ولیمہ سنت ہے، اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو کرنی چاہیے، استطاعت نہیں وہ الگ مسئلہ ہے کیونکہ سنت ہے۔ اور ایک بات کہتا چلوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، آج کے زمانے میں یہ چیزیں اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے رشتہ داروں میں رنجشیں بڑھ گئی ہیں، عداوتیں، رنجشیں، اپنے کاموں میں ملوث ہیں سارے رشتہ دار، کبھی ملتے نہیں ہیں، دنیاوی چیزوں میں مگن ہیں سارے۔ یہ ایک موقع ملتا ہے ولیمہ کا کہ تاکہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، ان کے ساتھ ملیں، بیٹھیں، کلام کریں۔ خوشی میں تو آنا ہی بلانا چاہیے نا، غم میں تو سارے امڑ کے آتے ہیں، وہ تو اچانک ہے، اللہ بچائے غموں سے، لیکن خوشیوں میں کم سے کم آپ شریک کریں اوروں کو۔ نبی اکرم کی سنت ہے تو سنت پہ عمل کریں اگر آپ صاحب استطاعت ہیں۔ جس حساب سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، رشتہ داروں کو بلانا چاہیے۔ ایک حدیث بیان کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے اس حدیث کو کہ فرماتی ہے کہ یہ رشتہ داری ہے نا، رحم، یہ رحمان نام سے نکلا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رشتہ داری کو جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، جس نے رشتہ داری کو توڑا اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں، ہماری حالت یہ ہے یہاں پہ۔ رشتہ داری کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر موقع آپ کو مل رہا ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، اس میں 3 حصے کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اقربا کو دیتے ہیں، یہ تو طریقہ ہے، کئی حدیث آپ کو ملے گی نہیں 3 حصے کرنے کی، لیکن یہ ایک رائج ہے ہمارے یہاں پہ کہ رشتہ داروں کو آپ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ ایک تابعی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک قربانی بیچ دیتے ہیں، کہنا یوم النحر کے دن اسے نحر کرنا، اور ایک میرے بھائی کو بیچنا رشتہ دار، ایک خود کھانا اور ایک غربا اور مساکین کو دینا۔ تو رشتہ داری اگر بن رہی ہے آج کے زمانے میں آپ کے ولیمے سے تو آپ صاحب استطاعت ہے تو ولیمہ کریں، ان رشتہ داروں کو بلائیں۔ ایک بندہ مجھ سے کہہ رہا تھا ان کو کھلاؤ یا نہ کھلاؤ ایک ہی بات ہے، اس کا مطلب کیا ہو، کھلاؤ یا نہ کھلاؤ؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کا مطلب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ کے ساتھ احسان کیا جائے آپ بدلہ لیں. اگر وہ آپ کو نہ بھی بلائیں آپ اسے بلائیں. ایک مومن کو یہ شایان شان نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے اپنے مومن بھائی سے, بالکل نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دن بعد ایک مومن پہل کرے سلام میں. اگر ایک نے سلام میں پہل کی دوسرے نے جواب دیا تو دونوں بری الذمہ ہوئی, لیکن اگر دوسرے نے جواب نہیں دیا دوسرا گنہگار ٹھہرا, پہلا بری الذمہ ہوا. اور یہاں تک فرمایا اگر اسی ناراضگی میں یہ مر گئے تو جنت میں یہ کبھی اکٹھا نہیں ہوں گے. رشتہ داری اگر جڑتی ہے اس سے تو جوڑیں, جڑنی چاہیے. اس سنت پہ عمل ہو رہا ہے, آپ صاحب استطاعت ہے تو یہ کرنی چاہیے. اسراف نہیں ہونا چاہیے, باقی اپنی جگہ پہ صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سنتوں پہ عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان کے فرائض جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس پہ ہم عمل پیرا ہوں, سنتوں پہ عمل کریں, واجبات پہ عمل کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہمارے گھروں میں آئیں وہ بہار لے کے آئیں, ہم میں پردہ رائج ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے ہمارے گھروں کو آراستہ کرے, ہمارے گھروں میں سنتوں کو آراستہ کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے تاکہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم کرے, درگزر کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر پہ بھی رحمت کے نزول کر دے. اور یہ جو ازدواجی تعلق قائم ہونے جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بہن کو عشرت معراج صاحبہ کو خوش رکھے, خرم رکھے, اور ان کے گھر میں یہ بہار لے کے آئے, خوشیاں لے کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے ہم سبوں کے گھر میں خوشیاں آئیں, بہاریں آئیں, سکھ آئے, ہر رنج و غم سے ہم دور رہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین. تو ہم ابھی ایجاب و قبول کریں گے انشاءاللہ. ایجاب ہم نے کیا, اب قبولیت باقی ہے. ہمارے 2 گواہ کہاں ہیں؟ نصیر احمد صاحب اور دوسرے آپ یہاں پہ. جی آپ کی طرف سے وکیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آج 30 اگست 2023 بروز بدوار لگ بھگ 9 بجے سے ہم نے خطاب شروع کیا یہاں پہ, اور 13 صفر المظفر 1445 ہجری. آج ہم ہیں جناب معراج الدین صوفی ولدی محمد شفیع صوفی صاحب ساکنہ بدرکنڈ گاندربل کے رہائش گاہ میں, جہاں مجلس نکاح منعقد ہوئی. اس مجلس میں نکاح ہو رہا ہے محترم ارشاد احمد وانی صاحب کا, ولدی عبدالاحد وانی صاحب, صحیح کہہ رہا ہوں, ساکنہ کسن گاندربل, جن کا نکاح ہو رہا ہے ہماری بہن عشرت معراج صاحبہ بنت معراج الدین صوفی صاحب سے. محترمہ عشرت معراج صاحبہ اور ان کے والد اور ولی جناب معراج الدین صوفی صاحب دونوں کی اجازت سے میں نے آپ سے اجازت لی بھی, اور ہماری طرف سے 2 گواہوں کی موجودگی میں پہلا گواہ محترم عبدالرشید شیخ صاحب اور گواہ 2 محترم نصیر احمد صوفی صاحب. بالکل بعوض دین مہر 6,29,800 طے شدہ, جو سارا کا سارا رقم زیورات کی شکل میں وصول کیا گیا. آپ فرمائیں, آپ کے 2 گواہ کہاں ہیں حضرت؟ آپ ایک کا نام محترم غلام حسن وانی صاحب اور غلام نبی وانی صاحب, صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی حضرت. اب آپ سنیں غور سے. علی جناب معراج الدین صوفی صاحب کی دختر محترمہ عشرت معراج صاحبہ کو بعوض دین مہر 6,29,800 سکہ رائج الوقت, جو سارا کے سارا زیورات کی شکل میں وصول پایا گیا, علاوہ نان نفقہ کے, بگواہ اول ہماری طرف سے محترم عبدالرشید صاحب اور بگواہ 2 محترم نصیر احمد صوفی صاحب, اور تمام حاضرین مجلس جو یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے کے سارے. آپ جن کے وکیل ہیں محترم ارشاد احمد وانی صاحب کی زوجیت میں ہم نے دیا, ہم نے اس کو آپ جن کے وکیل ہیں محترم ارشاد احمد وانی صاحب کی زوجیت میں دیا, اور آپ کی طرف سے 2 گواہوں کی موجودگی میں محترم غلام حسن وانی صاحب اور محترم غلام نبی وانی صاحب. کیا آپ نے اپنے موکل یعنی ارشاد احمد وانی صاحب کے لیے قبول کیا؟ کیا آپ نے اپنے موکل یعنی ارشاد احمد وانی صاحب کے لیے قبول کیا؟ کیا آپ اپنے موکل یعنی ارشاد احمد وانی صاحب کے لیے قبول کیا؟
بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما خیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم الف قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرنا علی عدوک وعدوہم. اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا آدم وحوا علیہم السلام. اللہم الف بینہما کما الفت بین حضرت ابراہیم و سارۃ و حاجرۃ علیہم السلام. اللہم الف بینہما کما الفت بین یعقوب و راحیل علیہم السلام. اللہم الف بینہما کما الفت بین یوسف و زلیخا علیہم السلام. اللہم الف بینہما کما الفت سیدنا موسیٰ و صفورۃ علیہم السلام. اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم وخدیجۃ الکبریٰ وعائشۃ صدیقہ وسائر امہات المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم الف بینہما کما الفت بین علی المرتضیٰ وفاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرنا علی عدوک وعدوہم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحان رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی.